وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے، وہ یہ کہ کوئی فلم کی شوٹنگ سے کماتا ہے اور وہی شوٹنگ کے کمائی سے مسجد تعمیر کرتا ہے اور وہی ٹرسٹی بھی ہے، تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز اور درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو پاک ہے، پاکیزہ ہی کو قبول اور منظور فرماتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، لوگو اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی اسی کا حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ حرام کمائی سے کوئی مسجد بنائے یا مدرسہ بنائے یا بڑے بڑے نیکی کے کام دکھائے، اللہ کے ہاں قبول نہیں، لیکن جہاں تک دوسرے لوگوں کی بات ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عن حکم الصلاة فی مسجد بنی من مال حرام، اس مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے جو حرام مال سے تعمیر ہوئی ہے؟ شیخ نے جواب دیا، الصلاة فیہ جائزۃ ولا حرج فیہا، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لأن الذي بناه من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه، کیونکہ جس نے حرام مال سے مسجد تعمیر کی ہے، ہو سکتا ہے کہ حرام کمائی کے مال سے جان چھڑانا چاہتا ہو، وحينئذ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالا اذا قصد به التخلص من المال الحرام، ایسی صورت میں تعمیر مسجد حلال ہے جب مال حرام سے نجات پانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المسجد، اگرچہ مسجد تعمیر کرنے سے مال حرام سے نجات اور چھٹکارا نہیں، بل اذا بذله الانسان في مشروع خیری حصلت به البراءة، بلکہ جب خیر اور نیکی کے کام میں ان پیسوں کو صرف کر دے تو ممکن ہے چھٹکارا اور نجات مل جائے۔ مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 12 سوال رقم 304، اور شرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 344۔ معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ اس آدمی کی کمائی حرام ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کی حرام کمائی سے بنائی گئی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بغیر کسی شک اور شبہ کے جائز ہے۔ لیکن اگر غصب کی ہوئی زمین میں مسجد بنائی جائے،
چوری کے مال سے مسجد بنائی جائے تو جائز نہیں. یہ بنیادی فرق یاد رکھیے گا. ایک تو مال ہی بنیادی طور پر حرام ہو، اس کا الگ حکم ہے، اور دوسرا مال کی کمائی کا جو سورس ہے وہ حرام ہو. فلم انڈسٹریز سے جو حرام کمائی کیا ہے اس کا حکم الگ ہے، اور جو چوری کر کے مال یا غصب کر لیتا ہے اس کا حکم الگ ہے. واللہ اعلم بالصواب.